نظامت کا موقع ملا 47 سالوں سے تسلسل کے ساتھ یہ سلسلۃ الذہب روشن ہے۔ حضرت علامہ حسن رضا اطہر بوکارو جھارکھنڈ کے معروف نقیب اور علمی اور ادبی دنیا کی ایک معتبر شخصیت کا نام ہے۔ انہوں نے میرا انتخاب کیا بحیثیت ناظم۔ میں حاضر ہوا اور میں چاہتا ہوں کہ نظامت و نقابت کے دست و بازو کو مضبوط کرنے والی شخصیتوں کا، جن کا تعلق علم سے ہے، زبان سے ہے، فن سے ہے، قرطاس و قلم سے ہے، درس و تدریس سے ہے، فکر و فن سے ہے، ان حضرات کی موجودگی میں نظامت ایسی ہو کہ اس کے ذریعے میرا تعارف ہو جائے اور سرکار غریب نواز کے ذکر کی برکت سے آپ حضرات کے درمیان میں دعائیں لے کر اپنے شہر مظفرپور واپس لوٹوں۔ تو اس بات کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں کہ میری نظامت ہو یا نہ ہو؟ بھئی نظامت میری ہو اس بات کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ حضرت علامہ اختر رضا حبیبی، حبیبی کا مطلب یہ ہے کہ بارگاہ مجاہد ملت کے فیض یافتہ، اور اکابر مشائخ کی موجودگی میں انہوں نے نظامت کے فریضے انجام دے کر خود کو یعنی روشن و مجلہ اور تابناک کر لیا ہے۔ انہوں نے میرا تعارف اس انداز میں کرایا کہ جیسے میں بہت بڑا نقیب ہوں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑے نقیب یہی ہے کہ نہیں؟ میرا اتنا سا تعارف یہ ہے کہ یعنی میں اپنی نظامت میں اپنا تعارف اس طرح کرتا ہوں کہ عقیدت ہم نہیں کرتے، محبت ہم نہیں کرتے، نہیں جس کی ضرورت اس کی چاہت ہم نہیں کرتے، امام احمد رضا کا بغض جس کے دل میں رہتا ہے کسی بھی حال میں اس کی نقابت ہم نہیں کرتے۔ یہ ہمارا تھوڑا سا حلقہ نام وغیرہ حضرت نے تو لے ہی لیا ہے، انٹری ہوئی ہے تو انشاءاللہ آپ گھبرائیں مت، چہرے پہ مسکراہٹ لائیں۔ ایسا لگتا ہے کہ میں اجنبیت کا شکار ہو رہا ہوں پہلی مرتبہ چہرہ دیکھ کر۔ نہیں لوگ ایسا دیکھ رہے لگتا ہے یہ کہ میں نقیب ہوں یا کچھ اور ہوں۔ ذرا تیار ہو جائیں، اتنا عظیم الشان جلسہ ہے، ادھر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے جگہ کا انتخاب ہوتا، دل میں آپ جگہ بنائیں، اس طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ پروگرام جس طرح ہر سال کامیاب ہوتی ہے، اس سال ایک نیا ریکارڈ قائم ہوگا۔ علماء کی دست بوسی کرتے ہوئے، اکابر علماء کی قدم بوسی کرتے ہوئے میں آگے کا مرحلہ طے کر رہا ہوں۔ بیچ میں جو جگہیں خالی ہیں انہیں پر کر دیجئے۔ ابتدائی دور میں ذرا ذہنی انتشار، فکری بے راہ روی رہتی ہے، مجمع کو سمجھنا پڑتا ہے، حالات و کیفیات کا جائزہ لینا پڑتا ہے، اور پھر عشق و محبت کے پاکیزہ ماحول میں جب عرس غریب نواز کے نام کا ہو، جب بات ہندوستان کے شہنشاہ کی ہو، جب جلسہ خواجہ مہاراجہ کانفرنس ہو، تو اسے روکنے سے کوئی طاقت، اسے کامیابی کے مرحلے سے ہمکنار ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ لیجئے جہاں جہاں جگہ خالی ہے اسے پر کر دیجئے۔ یہاں مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے، ورنہ کوئی جنات بیچ میں آ کے بیٹھ جائے گا۔ ڈر ڈر کے لوگ پڑھتے ہیں لاہور آج کل شیطان لیے پھرتا ہے پستول آج کل، کہ پتہ نہیں یعنی کب کس پر حملہ ور ہو جائے، اور کہے چلو گھوم پھر کر آتے ہیں، ادھر سے پان کھا کے آتے ہیں، چائے پی کر آتے ہیں۔ بہرحال اتنا پاکیزہ ماحول ہے، اس کو کیپچر کر رکھا ہے چینل والوں نے، موبائل والوں نے، کیمرے والوں نے، جلسوں کے تقدس، اور یہ کہہ لیں کہ جلسہ 50% روحانی طور پر متاثر ہوتا ہے تو موبائل کا ناجائز استعمال کرنے کی وجہ سے۔ نئے فیشن، نئے ماڈل کے لک کی بات کرتا ہے، جسے بھی دیکھیے وہ فیس بک کی بات کرتا ہے۔ حالات اتنے ناگفتہ بے ہیں، نازک ہیں کہ جلسے میں روحانیت کی تلاش میں ایک یعنی بڑا وقفہ اور بہت طویل انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اکابر اور مشائخ کی موجودگی میں جنہوں نے نظامت کی ہے، ان سے پوچھئے کہ پہلے کا جلسہ کیسا ہوتا، ذرا اس ماضی کے ان ایام کو نظروں میں رکھیں تاکہ جلسے کے انعقاد کا مقصد حل ہو سکے۔ انجمن رضائے مصطفیٰ، گڈی ٹانڈ جھارکھنڈ، ہزاری باغ جھارکھنڈ، میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اب نعت پاک کا ایک قطعہ پڑھ دیتا ہوں۔ رات بھر میں منقبت پڑھوں گا انشاءاللہ، ذرا ہم ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں۔
ہے کہ نہیں؟ ذرا دوستانہ تعلق ہو، روابط مضبوط ہو جائے، پھر تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اتنا یادگار ہوگا کہ حضرت محمد علی فیضی پڑھیں گے، شعیب وارثی جو الحمدللہ اس وقت سے کلام پڑھتے ہیں، شعیب رضا وارثی سرکار وارث پاک کا ایسا کرم ہے، اور بریلی کے امام احمد رضا کی ایسی خصوصی عطا ہے جناب شعیب رضا وارثی پر کہ عہد طفولیت سے انہوں نے نعتیہ شاعری کے ذریعے یہ سمجھ لیں کہ ہندوستان میں ایک انقلاب برپا کر رکھا اور نسل نو میں عشق مصطفی کا جذبہ منتقل کیا ہے۔ اور علی فیضی کا پوچھنا کیا ہے؟ ہندوستان نہیں، پوری دنیائے نعت میں محمد علی فیضی کے جلوہ صدرنگ کی خوشبو محسوس کی جاتی ہے۔ اللہ پاک انہیں سلامت رکھے۔ میں ایک قطعہ دھیرے سے پڑھتا ہوں، بہتر یہ ہوگا کہ پہلے نعرہ لگا کر آپ کی سماعت کا جائزہ لے لوں کہ ہم لوگ قریب ہو سکے ہیں کہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، چلیے تھوڑا بہت قریب ہیں، ذرا اور دلی اور قلبی طور پر ہم لوگ متفق ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں، آپ مجھ سے مطمئن ہو جائیں کہ میں کوئی اور نہیں، آپ کا اسلامی بھائی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تواضع اور رواداری میرے حصے میں آئی ہے، غریبی میں بھی خودداری میرے حصے میں آئی ہے، بدلتا ہی نہیں میں رنگ گرگٹ کی طرح اپنا، بریلی سے وفاداری میرے حصے میں آئی ہے۔ ذرا آپ ماحول بنا لیں، میرے نعرے کا سلیقے سے جواب دے دے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، وہ بھی خواجہ مہاراجہ کانفرنس کا مجمع، ایک مرتبہ نعرہ لگے تو سینکڑوں آوازیں یکجا ہو کر گونجیں گی، تو ایسا لگے گا کہ ہم گڈی ٹانگ میں نہیں آج میرے محلہ میں بیٹھے ہوں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی اداؤں کو سرکار غریب نواز قبول کر لے؟ چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ میرے نعرے کا جواب دے دیجئے، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ نعرہ تکبیر۔ دیکھیے اتنا بڑا مجمع، محمد علی فیضی بیٹھے، حضرت علامہ اختر رضا حبیبی بیٹھے، جناب حلیم صادق صاحب، اور علماء سے تعارف تو نہیں ہو سکا، حضرت علامہ مفتی عالم رضا صاحب نوری، حضرت مولانا الحاج عباس صاحب، دیگر تمام شخصیتوں۔ اشتہار میں پڑھا ہے مصباحیوں کا ہجوم نظر آیا، ایسا لگتا ہے کہ حافظ ملت کے کرم کا بادل یہاں گرجتا بھی ہے، برستا بھی ہے۔ حضرات کی موجودگی میں نعرہ ذرا زبردست لگائیے، نعرہ تکبیر۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، اگر ایک ایک فرد غریب نواز کے نام پہ ہاتھوں کو اٹھا دیتا۔ میرا ایک قطعہ ہے، میں اپنی نظامت میں صرف اپنے قطعات اور رباعی پڑھتا ہوں۔ ایک قطعہ ہے کہ لیڈر کے نام پر نہ تو قائد کے نام پر، گھر گھر سجے حضور کی آمد کے نام پر، ہم کو کسی بھی پارٹی کا مت سمجھو ترجمان، ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں محمد کے نام پر۔ پہلے اٹھائیے ہاتھوں کو، اٹھائیے، نعرے کا جواب دے کر بتائیں کہ آپ کے اندر قوت کتنی ہے، روحانی توانائی کتنی ہے۔ نعرہ تکبیر۔ ابھی بھی آواز کم ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، ابھی بھی آواز کم ہے۔ نعرہ رسالت۔ ایک قطعہ میں پڑھتا رہتا ہوں ہر نظامت میں، پہلی نظامت میں جب نعرہ لگاتا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت کا، تو پڑھتا ہوں کہ کبھی حاسد کبھی بدخواہ نہیں ہو سکتا، کبھی بزدل کبھی کوتاہ نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت کا لگاتا ہے جو نعرہ گوہر، میرا دعویٰ ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ نئی نسل کے علماء فضلہ بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہے، ان کا تعارف میں اس انداز میں کراتا ہوں کہ یہ سارے لوگ جو جبہ امامہ والے، قسم خدا کی یہ پختہ عقیدہ والے، اسی لیے تو ہے چہرے پہ روشنی ان کے، یہ سارے لوگ ہی تاج الشریعہ والے۔ اسٹیج جگمگ جگمگ نظر آ رہا، چہروں کا مطالعہ کر رہا ہوں، تجزیاتی طور پر یہ کہہ سکتا ہوں یہ علاقہ بڑا حساس ہے، اہل علم و فضل کا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تربیت یافتہ بزرگوں کی بارگاہ کے تربیت یافتگان کی ایک ٹیم یہاں رہتی ہے۔ پہلے نعرہ تو لگائیے، اس کے بعد پھر بات آگے بڑھے گی۔ چہرے پہ آپ محبت کی مسکراہٹ لائیے، ہاتھوں کو اٹھائیے۔ میں دعا کرتا ہوں رب قدیر ہاتھ اٹھانے والوں کو غریب نواز کے نام کا صدقہ عطا فرمائے۔
بھئی آمین زور سے تو بولیے. اتنا بڑا مجمع ہے, ذرا لہرا دیجئے گا آپ اگر, تو 12 ربیع الاول شریف کی یاد تازہ ہو جائے گی. حضرات, کیا یہ بہتر نہیں لگتا کہ میں شعر و سخن کا سلسلہ منقطع کر دوں اور فوراً کسی شاعر بلال احمد بلالی کا انتخاب کر دوں؟ کیسا رہے گا؟ مجھے رات بھر تو شعر سنانا ہی ہے, اور اتنے اشعار ہیں کہ میں 10 رات سناؤں گا.